رضی اللہ عنہ جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے مسجد میں جھاڑو لگا رہے ہیں، آج تک دنیا ایسا حکمران نہ دکھا سکی جو اتنے بڑے حکمران ہو کر پانی کی مشق کندھے پر لے کر بیوہ عورتوں کے گھروں میں پانی بھرنے جا رہا ہو۔ پوچھا گیا امیر المومنین کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا فلاں اماں کے گھر پر پانی بھرنے جا رہا ہوں۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے دھرتی نے ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جو اونٹ چراتا پھرتا ہو۔ آپ نے فرمایا عمر وہ عمر ہے جس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھا دیا، اس لیے یہ فاروق ہے، انہوں نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھایا ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے تھے اپنی محفلوں کو عمر کے ذکر سے سجاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھی کہ عمر کے تذکرے کیا کرو، جب عمر کا تذکرہ ہوتا ہے تو عدل کا تذکرہ ہوتا ہے، اور عدل کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، جس کے سامنے کیسر و کسرا زیر ہو گئے۔ کسرا کے تخت کو توڑنے والا، آل ساسان کی طاقت کو توڑنے والا، رومن ایمپائر کی طاقت کو توڑنے والا، خود اپنے کرتے میں 14 پیبند لے کر چل رہا ہے۔ 14 پیبند کے ساتھ کرتا ہے، مہینے میں 1 دن گوشت کھاتے تھے، وہ روٹی کھاتے تھے کہ عام آدمی حلق کے نیچے نہیں اتار سکتا تھا۔ جس کو اللہ نے وہ عزت دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمان میں اور 2 وزیر زمین میں، آسمان میں جبرائیل اور میکائیل میرے وزیر ہیں، اور زمین میں ابو بکر اور عمر میرے وزیر ہیں۔ جن راہوں سے عمر گزر جائے اس راہ سے شیطان بھی راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ عرفات کا میدان تھا، 1.25 لاکھ مقدس ہستیاں سامنے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اس وقت اللہ میرے صحابہ پر فخر کر رہا ہے اور عمر بن خطاب پر خاص طور سے فخر کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ آپ نے فرمایا عمر میرے رات جنت میں محل دیکھا، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زبرت کی۔ آپ نے معلوم کیا یہ کس کا محل ہے؟ فرمایا یہ قریشی کا ہے۔ میں نے کہا میں بھی ایک قریشی ہوں، کتنا خوبصورت محل ہے، میرا ہی ہوگا۔ جب جانے لگا تو فرشتے نے کہا کہ یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا محل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس تخت حکومت پر بیٹھتے تھے وہ تخت کوئی سونے یا چاندی کا نہیں ہوتا تھا، بلکہ مسجد نبوی کی چٹائی ہوتی تھی، اور وہی بیٹھ کر لوگوں کی باتیں سنتے تھے، ان کی پریشانیاں سنتے تھے۔ جب رات ہوتی تو بھیس بدل کر مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے تھے۔ ایک رات جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے غلام اسلم کے ساتھ ہر واکیم کی طرف نکلے، اور جب وہ سرار پہنچے تو ایک جگہ آگ جلتی ہوئی دیکھی۔ جب نزدیک پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت آگ پر ہانڈی چڑھائے ہوئے تھی اور اس کے بچے رو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سلام کیا اور پوچھا یہ ہانڈی کیوں چڑھا رکھی ہے اور بچے کیوں رو رہے ہیں، انہیں کھانا کیوں نہیں دیتی؟ عورت بولی یہ بچے بھوک سے رو رہے ہیں، 3 دن سے ہمارے یہاں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ روزانہ بچے روتے ہیں اور ہانڈیا کے اندر پتھر ڈال کے نیچے سے آگ دے دیتی ہوں، پھر بچے انتظار کر کے سو جائیں گے۔ کم وقت سو بھی نہیں رہے اور وہ پتھر پکے گے بھی کیا؟ اور میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں، اللہ ہمارے اور عمر کے بیچ فیصلہ کرے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کلیجہ دہلنے لگا، اور آپ نے فرمایا اللہ رحم کرے، عمر کو آپ کے بارے میں کیسے پتا ہوگا؟ عورت بولی کیوں پتا نہیں ہوگا، وہ ہمارا حکمران ہے، وہ ہم سے غافل و بے خبر کیسے ہے؟ یہ بات سن کر حضرت عمر اور اسلم فوراً پلٹے، بیت المال میں آئے، آٹے کی ایک بوری لی، گھی، کھجور، درہم اور کپڑے رکھے، یہاں تک کہ بوری پوری طرح سے بھر گئی، اور اپنے غلام اسلم سے فرمایا یہ بوری میرے پیٹھ پر لاد دو۔ اسلم بولے یہ کام تو میرا ہے حضور، میرے آقا لاؤ یہ بوری میں اٹھاؤں گا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو ہے اور فرمایا اسلم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ یہ عمر کا بوجھ ہے، عمر کو ہی اٹھانے دو۔ یہ بات سن کر اسلم نے بوری آپ کی پیٹھ پر ڈال دی۔ وہ عورت کے گھر جاتے اور دستک دیتے ہیں، وہ جب دیکھتی ہے تو اس کی جان میں جان آ جاتی ہے، اور کہا جلدی جلدی آٹا گوندو، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سبزی کاٹنے لگ جاتے ہیں، اور چولہے پہ سبزی پکانے رکھ دی جاتی ہے، اور جب آگ بجھنے لگتی ہے حضرت عمر جھکے جھکے چولہے کے اندر پھونک مارتے رہتے ہیں، اور جب کھانا تیار ہو جاتا ہے اور سب کھا لیتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بچے کو خوش کرنے کے لیے
ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، بچوں کو ہنساتے ہیں۔ جب بچے مسکرانے لگے تو عورت بولی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اصل خلافت کے حقدار آپ ہو، عمر نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا آپ عمر کو معاف کر دیں۔ اس نے کہا تو اتنی ہمدردی کیوں کرتا ہے؟ کہا میری بہن عمر کو معاف کر دے۔ عورت بولی نہیں نہیں، عمر کی میرے سامنے بات نہ کر، قیامت کا دن ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا، میرا ہاتھ ہوگا۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بل بلا کر رونے لگے اور کہا وہ بدنصیب عمر تیرے سامنے ہے، آج ہی کہہ لے جو کہنا ہے، قیامت کے دن مجھے معاف رکھنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر دجلہ کے کنارے اگر ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی عمر سے لیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے اسلام اور اسے کہتے ہیں حکمران۔ ایسے ہوتی ہے حکمرانی۔ آپ کا آخری وقت ہے، آپ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کی گود میں سر رکھے تھے، آپ نے فرمایا میرا سر زمین پر رکھ دو، تو بیٹے نے گود سے ہٹا کر پنڈلی پر رکھ دیا۔ بیٹے سے کہا کیا سنتے نہیں ہو، میرا سر زمین پر ڈال دو، تو اپنے چہرے کو مٹی میں رکھ دیا اور ملنے لگے اور کہا اے میرے رب اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا، عمر اگر تجھے اللہ نے معاف نہ کیا تو تو ہلاک ہو جائے گا۔ یہ کہتے کہتے اپنی جان دے دی۔ 22 لاکھ مربع میل میں حکومت کرنے والا، مطلوب مصطفیٰ ہو کر، وزیر مصطفیٰ ہو کر، جنت کی خوشخبری لے کر موت پر کہہ رہے ہیں اے اللہ تو نے معاف نہ کیا تو میرا کیا ہوگا۔ دوستو اگر یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور آگے آپ ہمیں ضرور بتائیں کہ آگے آپ کس ٹاپک پر یا کس حکمران پر یا کس صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ Oh